الحمد لله رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الذين يؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، غیب یعنی غیب پر. سورۃ البقرہ کی یہ 30 آیت کا پہلا جز ہے، جس کی تلاوت گزشتہ درس میں بھی ہوئی اور چند باتیں اس حوالے سے ذکر کی گئی. یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کو تقوی کا اعزاز ملا، متقی ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کے بارے میں ٹھیک ہے تھک جائیں گے، کوئی بات نہیں، تھک جائیں گے، بس ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کی علامات اور ان کی نشانیاں تاکہ وہ پہچانے جائیں، ان کی شناخت ہو سکے، اور نہ صرف یہ کہ وہ جانے جائیں، پہچانے جائیں، ان کی شناخت ہو سکے. اگر کوئی انسان متقی بننا چاہے تو اس کے سامنے ایک نمونہ ہو کہ متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے آسانی ہو جائے. وہ اپنے آپ کو چیک کرے، دیکھے، جانچے، پرکھے کہ واقعی وہ بندہ جو اللہ کو مطلوب ہے، یعنی مومن اور متقی، واقعی میں مومن بھی ہوں اور متقی بھی ہوں. آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف علامات، مختلف نشانیاں اور ان کی مختلف عادات، رویے اور طور طریقے بھی بیان فرمائے بعض آیات میں. انہی چیزوں سے آسانی کے ساتھ ایک مومن کی، ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی اللہ جل شانہ کا وہی بندہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب کہتے ہیں، پیارا کہتے ہیں، اپنا بندہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا مطلوب بندہ. ان علامات میں سے ایک ایسی علامت جو بظاہر اس آیت کے پہلے 3 لفظوں میں بیان ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی میں یہی سب سے زیادہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے، اور انسان کو اس کے بارے میں مشکلات درپیش نظر آتی ہیں. مشکل اس اعتبار سے کہ انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے اور اس چیز کا عادی ہے
کہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اقرار کر لیتا ہے۔ عقل مند انسان ہو، سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہو، سمجھ رکھنے والا انسان ہو، تو کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر یہ چیز موجود ہے تو اس کا نام یہ ہے۔ ہزاروں چیزیں، اس سے بھی زیادہ چیزیں انسان کی نظر ان کا ادراک کرتی ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ اس سے پوچھیں تو اب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تو فوراً کہے گا یہ گھڑی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ موبائل ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پنکھا ہے۔ پوچھتے جائیں، پوچھتے جائیں، پوچھتے جائیں، دنیا کی ہزارہ چیزیں دیکھے گا، پہچانے گا، آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہوگا، فوراً کہہ دیں یہ فلاں چیز ہے، یہ قرآن حکیم رکھا ہوا ہے، یہ تفائی رکھی ہوئی ہے، یہ مسجد ہے، یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ فلاں انسان ہے۔ تو ہزارہ لاکھ چیزوں کو انسان آنکھ سے جب دیکھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور اگر کوئی سوال کرے تو فوراً جو ہاں یہ چیز ہے۔ چونکہ یہ عمل جاری رہتا ہے تو انسان اس عمل کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر اس سے ہٹ کر بات کی جائے تو وہ شک میں پڑ جاتا، وہ تردد میں پڑ جاتا، تذبذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی آنکھ دیکھ نہیں رہی ہوتی، اور جو چیز آنکھ دیکھ نہیں رہی ہوتی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، دوسرا مسئلہ یہاں مشکل یہ پیش آتا ہے کہ آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی اور عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ تو دیکھ ہی نہیں رہی، جس بارے میں بتایا جا رہا ہے آنکھ کے سامنے تو ہے ہی نہیں، نظروں کے سامنے تو ہے ہی نہیں۔ چلو نظروں کے سامنے نہ ہونا، آنکھ کے سامنے نہ ہونا، کچھ نہ کچھ انسان سوچ لیتا ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے، مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہی، لیکن جو بات کی جا رہی ہے وہ بات عقل میں آنے والی نہیں، سمجھ میں آنے والی نہیں، عقل سے ماورا ہے، سمجھ سے ماورا ہے، تو اس وقت وہ شک میں پیدا ہوتا ہے، یار پتہ نہیں، کہا تو جا رہا ہے، ایسا ہے بھی یا نہیں، ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، اس طرح ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ ابتدا کے اندر ہی قرآن کریم کے اندر مومن کے ذہن کو ایسا صاف اور نکھرا ہوا بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے ذہن کے اندر یہ خلش، یہ خدشہ، ذرہ برابر شک اور شبہ یہ آئے نہ کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، ایسا ممکن بھی ہے کہ نہیں، اس طرح ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں، کہا تو جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایمان اس سینے کے اندر اور دل و دماغ کے اندر رچا بسا نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی پہلی پہچان بتائی کہ اندیکھی چیزوں کو وحی الہی کے اوپر یقین کرتے ہوئے اور صاحب وحی اللہ کے پیغمبر کی ذات کی زبان پر یقین کرتے ہوئے ادھر سے زبان نبوت سے بات نکلی ہو فوراً کہہ دے ہاں ایسا ہوگا، فوراً کہہ دے ہاں ایسا ہوگا، یہ نہ سوچے کہ میری عقل کیا کہتی ہے، میری سمجھ کیا کہتی ہے، میری سوچ کیا کہتی ہے۔ اگر اس معمے میں پڑ گیا تو پھر شیطان اس کو کبھی بھی اس طرف نہیں آنے دے گا، وہ اسی طرف لے جائے گا، شکوک و شبہات کی طرف۔ حالانکہ پہلی آیت کے اندر بتا دیا گیا
کہ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک ہے ہی نہیں، اس کے باوجود کوئی شک کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا، کبھی ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ پہچان دیکھیں کہ مومن کامل کی شناخت کیا ہے، کہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ یہ بات یار عقل میں آنے والی نہیں ہے، اور عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اور معاذ اللہ جو ایسا کہہ دے تو اس کو پھر عقل مند انسان کیسے کہے گی کہ جو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے۔ ابو جہل نے کہا ایسا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج سے واپسی پر عالم بالا کے حالات بتائے اور عالم مثال کے حالات بتائے، اور ایسے عجیب و غریب حالات آپ واقعی معراج میں سارے سنتے ہیں کہ کس کس طرح کے حالات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، آسمانوں کے حالات بتا رہے ہیں، عرش کے حالات بتا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کے حالات بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر گناہوں میں مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کی سزاؤں کے حالات بتا رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہیں، جہاد جیسی نیکی، اس کی جزا کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین کہاں تک گیا، یہ حالات بتائے جا رہے ہیں، فرشتوں کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اور سارے کے سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ساری مجلس کے حالات بتائے جا رہے ہیں، امامت کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے واپسی کے حالات سارے کے سارے آ کر بتائے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا یار کوئی ہے عقل کی بات؟ ہاں عقل کی بات تو تھی، لیکن عقل ہو تو صحیح نا، عقل سلیم ہو تو تب تسلیم کرے۔ اب جب عقل ہی ٹیڑھی ہو، سمجھ ہی ٹیڑھی ہو، تو اس عقل کے اندر، اس سمجھ کے اندر عالم غیب کی بات آ ہی نہیں سکتی۔ وہ ایسا آئینہ ہے جس کے اندر ایسی لکیریں پڑی ہوئی ہیں، ایسی کھردرا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی اپنی شکل صورت دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا وہ مایوس ہی ہوگا کہ یار کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر تو پھر دیوار ہے، دیوار میں کوئی چمک ہو تو کچھ نہ کوئی عکس نظر آ جاتا ہے، پانی بہتا ہوا تو کچھ عکس نظر آتا ہے۔ لیکن آئینہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو اس کی شکل و صورت ایسے دکھاتا ہے جیسے ہو بہو انسان وہی ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، ماتھا، ہر چیز نظر آتی ہے صاف ستھری۔ اگر آئینہ صاف ستھرا اور اگر خراب ہو جائے بالکل، تو پھر وہ شکل و صورت بھی اتنی بے ڈنگی اور اتنی بگڑی ہوئی دکھائے گا کہ انسان کو اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ یار یہ کیا، میری شکل ایسی ہے، میری شکل ایسی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس آئینے کو ہی توڑ دے۔ تو انسان کے دل کا آئینہ جب بگڑتا ہے نا، اس کے اندر ایسے ہی ریک آ جاتے ہیں، اسکریچ آ جاتے ہیں اور لکیریں آ جاتی ہیں۔ اس آئینے میں نہ وہ خود کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جب آئینہ بن جائے دل، اور چمکتا دمکتا ایمان کے نور کے ساتھ، معرفت کے نور کے ساتھ، اور علم کی روشنی کے ساتھ، وحی الہی کی روشنی کے ساتھ، جب ان چیزوں سے سینہ چمکتا ہے تو پھر خود کو بھی دیکھتا ہے اور خدا کو بھی دیکھتا ہے۔ خود کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں ہے کیا ہوں، میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بڑا کمزور ہوں میں، بڑا کمزور ہوں، مجھ سے کمزور تو کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی نام تک ہی نہیں جانتا تھا، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، میں تو کچھ تھا ہی نہیں، کسی نے مجھے تھا سے ہے کر دیا، کہ اب ہوں میں، ہونا کر دیا۔ میں تو آدم تھا، وجود مل گیا، میں تو کمزور تھا، کچھ طاقت مل گئی، میں تو بالکل مٹی تھا، کچھ خوبصورتی مل گئی، کوئی حسن مل گیا، کوئی جمال مل گیا، کوئی کمال مل گیا۔ یہ سارے کا سارا اللہ کا عطا کیا۔ خود کو دیکھنے کا یہ مقصد، اور خدا کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی قدرت نظر آئے، اللہ کی قدرت نظر آئے۔ اس لیے کہا نا کہ آئینہ جب انسان دیکھتا ہے، دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا ہے انسان ہونے کے ناطے، اس طرح ہی میری سیرت کو، میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا دے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایسی بات ابو جہل نے سنی تو چونکہ سینے کے اوپر، دل کے اوپر خراش تھی، دل کے اوپر داغ پڑے ہوئے تھے، دبے، دل کالا ہو چکا تھا، اس نے کہا بات بن گئی، مجھے اعتراض مل گیا، مجھے باتیں کرنے کا موقع پر باتیں کر رہے گلیوں میں پھر کے دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا. اور اچانک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی معراج کے واقعے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں ملی تھی. تو فوراً کہا کہ ایک بات تو بتاؤ. ابو جہل نے کہا ایک بات تو بتاؤ. اچھا یہ بتاؤ یار، کوئی انسان اگر یہ کہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہاں بیت الحرام سے بیت المقدس سب چلا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سارے آسمانوں سے ہو کے، اوپر کے عالم سے ہو کے، اور یہ سارے کے سارے حالات دیکھ کے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں چلا جائے اور رات کے تھوڑے ہی کے حصے میں واپس آ جائے، بھلا یہ عقل کی بات ہے؟ سمجھ کی بات ہے؟ یہ بات ذہن میں کوئی آتی ہے؟ عقل میں آتی ہے؟ قربان جائیں اللہ کی ذات پہ جو عقل و شعور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تھا، اور جو ایمان کی طاقت ان کو عطا ہوئی تھی، اور جو فراست مومن جسے کہتے ہیں ان کو عطا ہوئی تھی، ایسا انسان پھر آسمان کی آنکھ نے امتوں میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا. امتوں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا. وہ تو بہت اونچے مرتبے کے اوپر فائز تھے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ. یہ نہیں کہا کہ یار باتیں آپ جو کہہ رہے ہو تو یہ واقعی عقل سے ماورا ہے. عقل سے ماورا تو کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ عقل میں آنے والی تو نہیں ہے نا، خلاف عقل نہیں. لیکن اتنی بات بھی نہیں کی، ایسی بات بھی نہیں کی، بلکہ یوں آگے سے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کہتا کون ہے، یہ بات کہتا کون ہے، پہلے یہ بتاؤ. تو اب ابو جہل نے کہا کہ یہ باتیں جتنی بھی میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ وہ شخص بتاتا ہے کہ جس کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی سوچا نہیں کہ میں سوچ کے اس کو کوئی جواب دوں. فوراً زبان مبارک سے نکلا اگر حضور یہ بات کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں. حضور اگر یہ بات کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں. یہ ہے ایمان بالغیب، کہ نئی بات نظر آتی، نئی معاملہ نظر آتا، پس پردہ حالات ہیں، لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات ہے. اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی مومن کی شایان شان نہیں کہ وہ تردد پیدا کرے یا شک پیدا کرے. بس اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل آیا ہے، یہ حرف آخر، یہ حرف آخر، الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے اندر پوری کی پوری ایک علم کی کائنات اور علم کا جہان چھپایا ہوا ہے بالغیب کے اندر. آپ دنیا کے اندر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی کائنات میری اور آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، ہمارے سامنے ہے، وہ بالکل تھوڑی سی ہے، اس کی حیثیت بہت تھوڑی ہے. اور جو پس پردہ کائنات ہے وہ کہیں اس سے زیادہ، ہماری دیکھی ہوئی چیزوں سے کہیں اس سے زیادہ. سادہ سی مثال دیکھ لیجیے، اس وقت اربوں کی تعداد میں 6-7 ارب انسان موجود ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی. اگر میری اور آپ کی آنکھ بیک وقت جب موقع بموقع 6 ارب انسانوں کو دیکھ لے تو ایک طرف 6 ارب ہیں، ان کو ہم نے دیکھ لیا، اور ایک طرف فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد کے لیے کوئی عدد ہی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں جی لاکھوں ہیں تو کروڑوں ہیں تو اربوں ہیں تو کھربوں ہیں، تو پھر بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ عدد پیچھے رہ جائے گا، ان کی تعداد آگے بڑھ جائے گی.